أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ اپنی کچھ کلاسز سے ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ان کے ایک بہت عظیم کارنامے ایک بہت عظیم اچیومنٹ کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے تدوین قرآن، یعنی کہ قرآن کو جمع کرنا، کیونکہ ان کا امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں محنت کی اور آج ہمارے لیے اس کے ذریعے سے بے حد آسانیاں ہم کو نظر آتی ہیں. تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کس طرح سے مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں کیا کوششیں کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. تو یہ علم ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج جو یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور مختلف طریقے سے آج اس پر مزید محنت کی جا رہی ہے، تو اس تدوین کا یا اس جمع کرنے کا جو اصل بانی تھا یا ایک کون تھا تو وہ ہمارے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اس کو وہ آخری شکل دی جس میں آج ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو مصحف عثمانی کے نام سے جانتے ہیں. تو شروعات سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سلسلے میں کیا کام کیا گیا، کیونکہ ایک اہم چیز ہے جو قرآن کے طالب علم کے لیے بہت اہم ہے. تو لہٰذا اس کو ہم اسی لیے تھوڑا سا تفصیل سے، ایسے تو ان کے جو کارنامے تاریخی ہیں اور جو انہوں نے فتوحات کی، جس طرح انہوں نے بغاوتوں کو فرد کیا، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے اپنی زندگی کے 12 سال لگائے، 12 سال ان کی تقریباً خلافت کا زمانہ ہے، وہ سارے کام بہت اہم ہیں. لیکن قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ تدوین قرآن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کنٹریبیوشن تھا. تو قرآن کی جو آیات نازل ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ آیات لکھوا دیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سناتے تھے. اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے. پھر اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا، جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا. اس دور میں قرآن کاغذوں پر لکھا جاتا نہ ہی باقاعدہ مصحف کی صورت میں تھا، بلکہ متفرق طور پر پتھر کی تختیوں، چمڑے کے ٹکڑوں، درخت کی چھالوں اور چوڑی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا. تو
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور قرآن کریم کسی بھی ایک شے میں جمع نہیں تھا، یعنی ایک جگہ پر لکھا ہوا نہیں تھا۔ آیت رسالت میں ایک نسخہ تو وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی خود اپنے نسخے تیار کر رکھے تھے، اور جس میں کچھ صحابہ کرام کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے ان نسخوں کو تیار کیا تھا، لیکن ایک جگہ پر پورا قرآن جمع نہیں تھا۔ لہٰذا اس کے بعد پھر آگے اس پر کام ہوا اور اس کو مزید اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور یہ ایک طرح سے قرآن کی تدوین کا دوسرا دور تھا، کیونکہ پہلا دور وہ تھا کہ جب لکھی ہوئی ساری آیات تھیں، ساری صورتیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن کسی ایک جگہ پر نہیں تھا۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کی تفصیلات جو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں، وہی ہم اسے ہی کوٹ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے انہی کے ذریعے سے دیکھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی کہے جاتے ہیں، کاتب قرآن کہے جاتے ہیں، جن کو بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھوایا کرتے تھے۔ تو جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس جنگ کے فوراً بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور وہ فرماتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے 70 حفاظ شہید ہو گئے ہیں۔ 70 کوئی معمولی بات نہیں تھی، 70 حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اور اگر مختلف مقامات پر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو ایک جگہ کر دینا چاہیے۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم وہ کیسے کریں؟ آپ فکر دیکھیں کہ اتنے نیک اور اہم کام کے لیے بھی ان کی یہ فکر تھی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کیا ہم کریں گے تو کہیں وہ گناہ میں تو شمار نہیں ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ ہم وہ کیسے کریں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ میرا شرح صدر ہو گیا، اور اب میری بھی رائے وہی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، زید تم نوجوان ہو اور سمجھدار بھی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھا ہے، تو تم قرآن کو تلاش کر کے اسے جمع کر دو۔ کاتب وحی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو ایسا کرنا میرے لیے آسان ہوتا۔ میں نے عرض کیا آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد خلیفہ محترم بار بار مجھے یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس رائے پر کھول دیا جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کر ڈالا، جس کے صحیفے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہے۔ بعد میں یہی صحیفے ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو صحابہ رسول نے اور تمام امت نے بہت سراہا اور امت پر ایک بڑا احسان سمجھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصاحف کی جمع میں سب سے زیادہ جری سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، وہ امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کر ڈالا۔
ابھی دیکھیں گے کہ جمع قرآن کا طریقہ کیا تھا. کیا ایسے ہی بس کوئی کسی چیز پر لکھا ہوا کوئی کچھ لے آیا اور اس کو جو ہے جمع کر لیا گیا؟ اس معاملے میں کیا اہتمام کیا گیا، اور ان خلفاء نے اور پھر اور دوسرے صحابہ کرام نے اس میں کتنی محنت کی. تو قرآن کو جمع کرنے کے لیے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے. ابتدا میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کے سلسلے میں ایک اہم ہدایت دی، جس پر عمل کرنے کے لیے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ مل کر کام کرتے تھے. خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، تو جو تمہارے پاس قرآن کی کسی آیت پر 2 گواہ لائے تو اسے لکھ لو. 2 گواہ لائے تو اسے لکھ لو. سیدنا عمر تشریف لائے اور فرمایا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کوئی حصہ حاصل کیا ہو تو وہ اسے لے آئے. صحابہ کرام قرآن مجید کو صحیفوں، تختیوں اور کھجور کی چھالوں پر لکھا کرتے تھے، اور آپ یہ تحریر 2 گواہوں کے پیش کر دینے کے بعد قبول کر لیا کرتے تھے. خلاصہ یہ کہ جمع قرآن کے لیے سب سے پہلے تو یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی لکھی ہوئی کوئی آیت بھی ہو وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی لکھی ہوئی آیت لے آتا تو وہ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے. سب سے پہلی کیا بات تھی کہ وہ اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق کرتے تھے، تو اس کی توثیق کرتے تھے. پھر دوسرا کس طرح کرتے تھے؟ ایک کمیٹی کے ممبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، جو اپنے حافظے سے اس کی توثیق کرتے تھے. اب 2 لوگ ہو گئے توثیق کرنے والے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تیسری بات یہ تھی اس کمیٹی کے تحت جو عمل میں لائی جاتی تھی کہ کوئی لکھی بھی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک وہ قابل اعتماد گواہ، جب تک 2 قابل اعتماد گواہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، بعد میں نہیں، سامنے لکھی گئی تھی. اور چوتھی بات کہ بعد میں ان کی لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے طور پر تیار کیے تھے، تاکہ بالکل بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. تو اس کمیٹی نے انتہائی احتیاط اور سخت محنت کے بعد قرآن کو 1 سال کی مدت میں جمع کر دیا، جسے تمام صحابہ کرام نے اتفاقاً قبول کیا، اور یوں امت بھی اس پر جمع ہو گئی. اس نسخے کی کچھ خصوصیات تھیں، اور وہ یہ تھی کہ نسخے میں قرآنی آیات کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تھی، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی حساب سے آیتوں کو لکھا گیا تھا. کیونکہ کبھی کچھ آیتیں موقع کی مناسبت سے پہلے نازل ہو جاتی تھیں، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پڑھتے تھے اور بعد میں اس کو لکھواتے تھے. کچھ پہلے بعد میں نازل ہوتی تھی اور ان کو پہلے لکھوایا جاتا تھا. تو لیکن صورتیں اس میں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ اور علیحدہ صحیفے میں تھی، جن کی ترتیب عہد عثمانی میں ہوئی. اور اس نسخے کا نام کیا رکھا گیا؟ یہ جو نسخہ جمع ہوا تھا، یہ جو مصحف جمع ہوا تھا پورے 1 سال میں، اس کا نام رکھا گیا مصحف مصحف اچھا، تو یہ امت کے لیے ایک ایسا مرتب نسخہ تھا جو اسے انتشار سے بچا گیا، اور اسی لیے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گواہوں کی موجودگی میں اس کا اعلان کیا، جس کے صحیح ہونے کی سب نے بلا اعتراض گواہی دی. سیدنا زید نے تکمیل مصحف کے بعد اسے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، جو ان کے پاس ان کی وفات تک رہا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. ان کی وفات کے بعد یہ مصحف ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے پاس اس وقت تک رہا جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے طلب کر کے منتخب کمیٹی کے ذریعے نئے نسخے تیار کروائے اور پھر اسے واپس ان کو لوٹا دیا.
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो था वो तदवीन कुरान के बजाय इशाअत कुरान पर ज़्यादा काम किया गया, यानी अब एक जमा तो हो गया था एक जगह पर, तो बजाय इसके कि उस पर मजीद काम किया जाता, कुरान की इशाअत पर ज़्यादा काम किया गया। हम देखेंगे कि तीसरा दौर जो आता है वो है खिलाफत उस्मानी का, और उसमें फिर किस तरह से कुरान के जमा करने पर मेहनत की गई और क्या काम किया गया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लाम अरब से निकलकर रोम और ईरान के दूर दराज इलाकों में पहुंच चुका था। नए मुसलमान जो अजमी थे, यानी अरब नहीं थे, उनकी मदर टंग अरबी नहीं थी, मुजाहिदीन इस्लाम या मुसलमान ताजिरों से कुरान सीखते, जिनकी बदौलत उन्हें इस्लाम की नेमत हासिल होती। तो मुख्तलिफ क़िराअतों के मुताबिक कुरान सीखते थे वो। कुरान सबा हरूफ में नाजिल हुआ था। सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे मुख्तलिफ क़िराअतों के मुताबिक सीखा था। तो हर सहाबी ने अपने शागिर्द को इसी तरह पढ़ाया जिस तरह उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। तो यूं क़िराअतों और लहजों का इख्तिलाफ दूर दराज ममालिक तक पहुंच गया और लोगों में झगड़े पैदा होने लगे। ज्यादा खराबी इसलिए पैदा हुई कि सिवाय मुसफ़े के पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा मियारी नुस्खा नहीं था जो उम्मत के लिए नमूना और हुज्जत हो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खतरे का एहसास किया और उन्होंने इस सिलसिले में अब काम करना शुरू किया। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के सामने ये राय रखी कि मुसफ़े को सामने रखकर एक ऐसा मुसफ़ तैयार किया जाए जो सिर्फ कुरैश की लुगत पर हो, यानी सिर्फ उस जबान पर हो जो जबान कुरैश बोलते हैं। फिर उसकी नकलें बनवाकर तमाम आलम इस्लाम में फैला दी जाएं। देखिए इसका फर्क इस तरह समझिए कि जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक उर्दू बोलने वाले हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, एक लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक कहीं और से ताल्लुक़ रखते हैं। सब उर्दू बोल रहे हैं लेकिन उनके लहजों में फ़र्क है। तो अब ये फ़र्क जो था, चूंकि इतनी हुकूमत फैल चुकी थी, इस फ़र्क की वजह से आपस में झगड़े होने लगे थे कुरान के बारे में। कोई कहता था कि जैसे आप पढ़ते हैं ना तजवीद में कि इस हर्फ को इस तरह पढ़ना चाहिए, इसका तलफ़ुज़ ऐसे है। दूसरा कहता था नहीं, मैंने ऐसे सीखा है तो इस हर्फ का तलफ़ुज़ ऐसे है। लेकिन सबसे जो फसीह अरबी थी, सबसे ज्यादा बेहतरीन जो लुगत मानी जाती थी वो कुरैश की मानी जाती थी, क्योंकि वो अपने फसीहुल लिसान होने के लिए मशहूर थे। जैसे आप देखें, मैं तासुब के बगैर ये बात कह रही हूँ कि लखनऊ की उर्दू को माना जाता है कि लखनवी उर्दू, अब तो खैर बहुत मिक्सचर हो गया है वहाँ भी, लेकिन वैसे लखनवी उर्दू की मिसाल दी जाती है क्योंकि उसमें ज्यादातर वही अल्फाज हैं जो जबान के अपने अल्फाज हैं, उसमें मिक्सचर कम है। अब की बात नहीं, लेकिन एक बेसिक बात जो मैं कह रही हूँ वो इसी तरह से है। तो लहजा और जबान और अल्फाज का चुनाव और जुमलों की तरतीब में लखनवी उर्दू को प्रेफरेंस दी जाती है। इसी तरह से कुरैशी जो लुगत थी अरबी, कुरैश की जो जबान थी, उसको प्रेफरेंस दी जाती थी क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादरी अपनी जबान थी और उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। लिहाजा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के सामने ये राय रखी कि मुसफ़े को सामने रखकर एक ऐसा मुसफ़ तैयार किया जाए जो सिर्फ कुरैश की लुगत पर हो और फिर उसकी नकलें बनवाकर, यानी उसकी कॉपीज बनवाकर तमाम आलम इस्लाम में फैला दी जाएं। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन ने खलीफा राशिद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस इज्तिहादी राय की भरपूर तायीद की। कुरान किस राय की तायीद की कि कुरान सिर्फ कुरैश के लहजे में या कुरैश जिस तरीके पर पढ़ते हैं उसमें लिखा जाए और जमा किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसहुल अरब थे, यानी सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बोलने वाले थे जबान के, और कुरैश ही की जबान और लहजे में कुरान उतरा था।
تو اس صورتحال میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 ہجری میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جس کی تفصیل سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ایک پورا ہمارے سامنے نقشہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کس طرح کیا اور آخر میں وہ کس طرح انجام پایا۔ سیدنا حذیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ پورا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیدنا حذیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ اہل شام اور عراق کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے دور تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں عراقیوں کے قراءت قرآن میں اختلاف کو دیکھ کر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اس امت کا علاج کیجیے اس سے پہلے کہ ان کا اپنی مقدس کتاب میں ویسا ہی اختلاف ہو جیسے یہود و نصارہ کے یہاں ہو چکا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف منگوایا تاکہ اس کی کاپیز تیار کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، یعنی وہ مصحف بھیج دیا جس کو ہم جس کا نام مصحف تھا۔ پھر امیر المومنین نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، سعید بن ابی العاص اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو قرآن لکھنے کا حکم دیا، جو انہوں نے اسے مختلف صحیفوں میں لکھ ڈالا۔ اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں قریشیوں سے فرمایا، جب تم اور زید کتابت کے دوران کسی بھی شے میں اختلاف کرو تو پھر قرآن کو قریشی زبان میں لکھنا، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ جب چند مصاحف لکھ لیے گئے، یعنی چند کاپیز تیار ہو گئیں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل نسخہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیا اور ہر صوبے میں ان لکھے ہوئے مصاحف کی ایک ایک نقل بھجوا دی، اور ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا کہ اس قرآن کے سوا اب ہر صحیفہ یا مصحف جلا دیا جائے۔ تو یہ جلانا جو تھا یہ بے ادبی کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ یہ جلانا اس طور پہ تھا کہ اب کوئی مکسنگ نہ ہو، جو پہلے کے لکھے ہوئے ہیں اور جو اب لکھا گیا ہے، تو جو اب لکھا گیا ہے وہی باقی رکھا جائے۔ تو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذو النورین نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف منگوایا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سب سے بہتر کاتب ہے؟ تو انہوں نے کہا کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح عرب کون ہے؟ انہوں نے کہا یعنی کہ زبان کے تعلق سے کون سب سے زیادہ فصیح ہے؟ انہوں نے کہا سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سعید املا کرائیں اور زید لکھیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس میں سیدنا زید کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ حضرات صحیح قریشی لہجے میں قرات کے انتہائی راسخ، حافظ اور ضابط تھے۔ تینوں قریشی صحابہ کو کتابت قرآن کی ذمہ داری سپرد کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارے اور زید کے مابین کچھ اختلاف ہو تو پھر اس قرآن کو قریش کی زبان میں لکھو، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس جماعت کے ذمہ یہ بھی کام لگایا گیا، یعنی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے ذمہ ایک کام یہ بھی لگایا گیا کہ وہ مصحف سے نقل کر کے کئی ایسے صحیفے تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ابتدا میں یہ کام انہی لوگوں کے سپرد تھا، لیکن بعد میں تعداد بڑھا کر 12 کر دی گئی، اور یعنی پہلے 4 تھے پھر 12 کر دی گئی، اور ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں بہت اہم کام سر انجام دیے، جس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے تمام صورتوں کو ترتیب وار ایک ہی مصحف میں لکھا۔ پہلے کیا تھی؟ آیتوں کی ترتیب کی گئی تھی، اب انہوں نے صورتوں کو ترتیب وار لکھا، اور یہ ترتیب جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی بتائی ہوئی تھی، جس کے مطابق انہوں نے اس کو لکھا تھا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں لکھا تھا۔
انہوں نے مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی جن کی تعداد روایات میں 5 بھی ملتی ہے اور 7 بھی ملتی ہے، اور یہ معیاری نسخے تیار کروانے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے جو مطلب لوگوں کے پاس الگ الگ تھے نظر آتش کر دیے جو مختلف صحابہ کے پاس تھے، تاکہ تمام مسلمان ایک ہی نسخے پر جمع ہوں اور اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ پھر ان نسخوں کو مدینے کے علاوہ مکہ، شام، یمن، کوفہ، بصرہ، بحرین وغیرہ جہاں جہاں تک اسلامی حکومت قائم تھی وہاں بھیجا گیا۔ تو کمیٹی نے قرآنی نسخوں کو مرتب کرتے وقت کلمات و حروف کے لکھنے کا جو خاص طرز اور انداز اختیار کیا، علماء نے اس کا نام رسم مصحف لکھا، اور اس پسندیدہ رسم الخط کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کر کے رسم عثمانی یا خط عثمانی کا نام دیا گیا۔ تو اب آج جس کو ہم مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس میں جو کیلیگرافی ہے، یعنی جس رسم الخط میں لکھا گیا ہے، جس انداز میں اس میں لکھا گیا ہے، وہ انداز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختیار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بعد میں اس میں اعراب لگانے اور نقطے لگانے وغیرہ کا کام بعد میں ہوا، کیونکہ وہ صاحب زبان تھے، ان کو نقطوں کی اعراب کی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی سمجھ جایا کرتے تھے، لہٰذا اس دور میں کام نہیں ہوا۔ اس کے آگے کی تاریخ ہے وہ ابھی اس میں ہم نہیں جائیں گے، وہ بہت پھر ان ڈیپتھ بات ہو جائے گی۔ ابھی ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کو ہی لیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ ایک ہی کیلیگرافی پر، ایک ہی طرح کے لکھائی پر، لکھاوٹ پر قرآن کو جمع کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عثمان کے بارے میں غلو سے کام نہ لو، بلکہ ان کے حق میں خیر کہو۔ بخدا انہوں نے مصاحف کے بارے میں جو کام کیا ہم صحابہ کے مشورے سے ہی کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا تم اس قرات کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ کچھ مسلمان ایک دوسرے سے یوں کہنے لگے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے زیادہ بہتر ہے، یہ کہیں کفر نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیں جس سے تفریق نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ ہم سب نے کہا بہت ہی بہترین رائے ہے آپ کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخدا اگر میں مسلمانوں کا والی بنتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی طرح سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے بکثرت لوگوں کو پایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآنی نسخوں کو جلایا تو انہیں یہ کام بہت عجیب لگا۔ انہوں نے فرمایا کسی نے اس کام کو ناپسند نہیں کیا، یہ عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنات یعنی نیکیوں میں سے ہے جس کے تمام مسلمان موافق تھے، اور خلیفہ رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا یہ عمل تھا۔ تو یہاں اس سے یہ مسئلہ نہیں ثابت ہوتا کہ جس کی مرضی آئے جب اٹھے قرآن کو جلا دے وہ جائز ہے، یہ مسئلہ نہیں نکلتا اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ کام کیا تھا، اور اسی لیے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر جیسے قرآن کے پرانے پیجز ہو جاتے ہیں جن کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، جو کہیں گر پڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کے، تو ان کو اہتمام کے ساتھ کسی بڑے تشت میں رکھ کر کسی بہت ہی احترام اور ادب کے ساتھ جلانا جائز ہے۔ اس کا اسی بات سے جواز نکالا جاتا ہے، اس میں بے ادبی کی نیت شامل نہیں ہے کہ قرآن کو جو ہے جہاں کہیں چاہو رکھو اور جلا دو۔ یہ اس سے بالکل نکالنا بہت ہی زیادہ سخت حماقت کی بات ہے کہ کوئی سوچے کہ قرآن کو جلانا جائز ہے اس لیے کہ حضرت ابوبکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا اور تمام خلفاء نے اس کی تائید بھی کی تھی، ایسا نہیں ہے۔ ایک حکمت کے تحت یہ بات تھی تاکہ لوگوں میں اختلاف ختم ہو جائے، لوگوں کے اندر آپس کی نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں اور ایک قرات پر سب جمع ہو جائیں، ایک نسخے پر سب جمع ہو جائیں۔ تو اس میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اجازت کیوں دی گئی تھی اور یہ کام انہوں نے کیوں کیا تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو خاص طور سے کہا کہ ان کے اس کام کو کسی نے ناپسند نہیں کیا، کیونکہ اور اس عمل کو ان کے کیا کہا گیا کہ یہ ان کی حسنات یعنی نیکیوں میں سے ہے جس کے تمام مسلمان موافق تھے،
اور خلیفہ رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا یہ عمل تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ کام تھا وہ جمع ثانی کہلاتا ہے۔ جمع اول کا کام تو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا ہو چکا تھا۔ عہد عثمانی میں اتنا کام ہوا کہ قرات میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا اسے ایک مخصوص انداز تحریر سے ختم کر دیا گیا، یعنی جو پڑھنے کے انداز مختلف ہو گئے تھے کیونکہ لکھا ہوا بھی مختلف طریقوں سے تھا، تو اس کو ایک مخصوص تحریر اس کے لیے اختیار کی گئی، یونیفارمٹی لائی گئی اس میں لکھنے میں۔ تو جب لکھنے میں یونیفارمٹی آئی تو پڑھنے میں بھی پھر یونیفارمٹی آ گئی، اور ایک ہی لغت پر قرآن کو لکھ کر امت کو اس پر جمع کر دیا گیا۔ اسی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آج بھی تاشقند اور استنبول میں رکھے مصحف عثمانی کے نسخوں اور ان کے رسم الخط کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ کوشش کے یہ عظیم الشان نتائج ہیں کہ امت آج بھی قرآن مجید پر متفق ہے اور مجتمع بھی ہے۔ اسی باہمی الفت اور محبت نے امت کو ایک بہت بڑے اختلاف سے بچا لیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں بغاوتوں کی وجوہات تاریخی طور پر کئی عوامل پر مبنی ہیں، جنہیں داخلی اور خارجی دونوں پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان بغاوتوں کے نتیجے میں نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی بلکہ خلافت راشدہ کا نظام پورے کا پورا بہت متاثر ہوا۔ تو کچھ اسباب یہاں پر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ طویل دور خلافت یہ بھی اس کا ایک سبب تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور 12 سال پر محیط تھا، جو اسلامی تاریخ میں کسی خلیفہ کا طویل ترین دور تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں نئی نسل کے خیالات اور سیاسی مسائل کے باعث اختلافات پیدا ہونے لگے۔ دوسری جو وجہ تھی، یہ سبب تھا، وہ یہ تھا کہ حکومتی عہدوں پر اقربا پروری کا الزام ان پر لگایا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان یعنی بنو امیہ کے کئی افراد کو اہم حکومتی عہدوں پر مقرر کیا تھا، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا، عبداللہ بن عامر کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا، مروان بن حکم کو قریبی مشیر بنایا تھا۔ تو مخالفین نے ان تقرریوں کو اقربا پروری سمجھا، حالانکہ یہ افراد قابل اور اہل تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اپنے خاندان کو بغیر کسی قابلیت کے یہ عہدے دے دیے تھے، لیکن لوگوں نے اس کو ایک ان کے اوپر الزام کی طرح سے رکھا۔ پھر یہ کہ بیت المال کے استعمال پر بھی اعتراض کیے گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بیت المال سے اپنے خاندان کے افراد کو زیادہ مراعات دی ہیں۔ تو حالانکہ الزامات جھوٹے تھے، لیکن مخالفین نے ان باتوں کو لوگوں میں پھیلایا اور حکومت کے خلاف نفرت کو ہوا دی۔ اسی طرح کچھ گورنروں کی حکمرانی کے انداز سے لوگوں کو شکایتیں پیدا ہوئیں، جن میں کچھ معاملات ناانصافی اور سختی کے تھے۔ باغی عناصر نے ان شکایات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح کچھ خارجی سازشیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں جو باغی عناصر جو تھے ان کے ذریعے سے کی گئیں۔ تو عبداللہ بن سبا ایک یہودی شخص تھا جو بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے سازشیں کی۔ اس نے مختلف علاقوں میں خفیہ تحریک شروع کی اور خلیفہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اس کے ماننے والوں نے مدینہ میں شورش اور بغاوت کو ہوا دی۔ تو علاقائی اختلافات بھی کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، جو اسلامی سلطنت کا رقبہ چونکہ بہت بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے لوگوں کے خیالات اور مسائل میں فرق پیدا ہوا۔ مختلف علاقوں میں لوگ گورنروں کے فیصلوں سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے ان اختلافات کو خلافت کے خلاف استعمال کیا۔ اسی طرح نئے مسلمان اور پرانے صحابہ کے درمیان کشمکش
بھی نظر آتی ہے۔ خلافت کے پھیلاؤ کے بعد نئے علاقوں میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ نئے مسلمانوں کا خیالات اور پرانے صحابہ کے اصولوں میں فرق کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر میں فتوحات کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ اس سے کچھ لوگوں میں مایوسی پیدا ہوئی اور انہوں نے حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی طرح اس دور میں خط و کتابت کا نظام سست تھا، جس کی وجہ سے افواہیں اور غلط معلومات بہت آسانی سے پھیل جاتی تھی۔ باغیوں نے جھوٹی خبریں پھیلائیں جیسے بیت المال کی لوٹ مار اور گورنروں کی زیادتیوں کے حوالے سے، جس نے عوام میں ناراضگی پیدا کی۔ اب باغیوں نے کام کیا کیا کہ انہوں نے مختلف شہروں بصرہ، کوفہ اور مصر سے مدینے کا رخ کیا اور وہاں لوگوں کو خلیفہ کے خلاف ورغلایا۔ ان باغیوں نے مدینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا اور آخر کار انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا ایسے موقع پر، اور کس طرح سے ان باغیوں کے آگے انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مشکلات کے باوجود صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا اور مسلمانوں کے درمیان خونریزی کو روکنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھی، جس نے امت مسلمہ میں تقسیم پیدا کی۔ اس واقعے کے بعد اسلامی خلافت میں اختلافات اور خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا، جو بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بغاوتوں کی بنیادی وجوہات میں اندرونی اختلافات، خارجی سازشیں اور گورنرز کے خلاف شکایات شامل تھیں۔ ان تمام عوامل کو باغی عناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی وحدت کو بچانے کے لیے قربانی دی اور خونریزی سے بچنے کے لیے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی غمگین اور دلخراش واقعہ ہے جو 35 ہجری میں پیش آیا۔ یہ واقعہ داخلی اختلافات، باغیوں کی سازشوں اور سیاسی کشیدگی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، لیکن کچھ علاقوں میں گورنروں کے خلاف شکایات اور خارجی سازشوں نے بغاوتوں کو ہوا دی تھی، اور عبداللہ بن سبا اور اس کے ملنے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا اور مختلف علاقوں کوفہ، بصرہ، مصر سے باغیوں کو منظم کیا۔ باغی مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تقریباً 40 دن تک محاصرے میں رکھا۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی اور کھانے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ کئی صحابہ کرام جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ ختم کرنے کے لیے مداخلت کرنے کی کوشش کی، لیکن باغیوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خونریزی سے بچنے کے لیے جنگ کرنے یا اپنی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی اور اپنے رب سے مدد مانگتے رہے۔ محاصرے کے آخری دن باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ باغیوں نے آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ایک حملہ آور نے تلوار کے وار سے آپ کو زخمی کیا اور خون کا ایک قطرہ قرآن مجید پر گرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ نے حملہ آوروں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ پر بھی وار کیا گیا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ باغیوں نے کئی دن تک آپ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آخر کار چند صحابہ نے رات کی تاریکی میں آپ کو جنت البقیع کے قریب دفن کیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے قربانی اور امت مسلمہ کے اتحاد کو بچانے کی کوشش کا مظہر تھی۔ آپ نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک تاریخی سانحہ ہے جو مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ آپ نے صبر، قربانی اور عفو درگزر کی مثال قائم کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کو اتحاد اور خون ریزی سے بچانے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا آج ہمارے پاس ٹائم ہے تو ایک ہم نے اجمالی خاکہ تو دیکھ لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اور پھر جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی اس کا، لیکن ایک تشنگی یہ رہ جاتی ہے کہ آخر کیا حالات تھے، کیا اس وقت پہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو زندہ تھے انہوں نے کوئی مدد نہیں کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا پھر کیا حالات تھے ایسے کہ جو سب کے سارے بے بس ہو گئے تھے اور پھر ان کی شہادت ہوئی۔ تو ہم تھوڑا سا اس چیز کو تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ مائنڈ میں یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ تو جس وقت باغیوں نے مدینے میں اکٹھا ہو کر علم بغاوت بلند کیا، اس وقت مدینے کی جو حالت تھی وہ انتہائی خطرناک ہو رہی تھی اور باغیوں پر کسی کا قابو نہیں رہ گیا تھا، ہر شخص کی جان خطرے میں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بالکل مجبور و بے بس ہو رہے تھے۔ تو یہ بدامنی دیکھ کر بہت سے لوگ مدینے سے نکل گئے، کچھ لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تک بس چلا وہ برابر باغیوں کو سمجھاتے رہے، لیکن آخر میں وہ بھی مجبور ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کو زبردستی روک دیا گیا۔ آپ نے اپنا عمامہ اتار کر قاصد کو دیا اور فرمایا کہ جو حالت ہے وہ دیکھ لو اور جا کر ان کو بتا دو۔ یہ بہت ہی انقلاب انگیز شورش تھی اور تنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کے خلاف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے لیے اس کے جو تباہ کن نتائج نظر آ رہے تھے، اس لیے محاصرے کی حالت میں بھی انہوں نے ان کی شیرازہ بندی کو بار بار بچانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ قصر خلافت کے اوپر سے تقریر فرمائی اور وہ تقریر نقل کی جاتی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ لوگوں تو میرے قتل کہ کیوں درپے ہو، میں تمہارا والی اور مسلمان بھائی ہوں، اللہ کی قسم جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی، لیکن بہرحال میں انسان ہوں اس لیے اصابت رائے کے ساتھ لغزشیں بھی ہوئیں۔ یاد رکھو واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے، یعنی کہ تم میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ اور یہ تقریر در حقیقت پیشن گوئی تھی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وحدت اسلامی میں جو رخنہ پیدا ہوا وہ پھر بند ہونا اس کا مشکل ہو گیا۔ ایک دن اور بھی اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد بہت تنگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے قطعے کو کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ اس وقت میں نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور زمین کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا۔ آج تم اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے مجھے روکتے ہو، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم کو نہیں معلوم کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بیر روما کے علاوہ میٹھے پانی کا دوسرا کنواں نہیں تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اس کو جنت میں اس سے بہتر ملے گا، تو میں نے اس کو خرید کر وقف کیا اور آج تم مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے روکتے ہو۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے ہی جیش اسرت کا پورا سامان کیا تھا؟ سب نے کہا ہاں سچ ہے۔
لیکن کسی پر اس کا اثر نہ ہوا، اس لیے آپ نے پھر ایک دن تقریر فرمائی اور فرمایا، میں ان لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کسی کو یاد ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرا پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا؟ آپ نے ٹھوکر مار کر فرمایا، ہیرا ٹھہر جا، کہ تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو بیت رضوان میں موجود تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو اپنے دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری جانب سے بیعت نہیں لی؟ سب نے کہا، ہاں سچ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہرا چشم کسی طرح آپ کے قتل سے باز نہیں آتے تو آخری تقریر فرمائی، اے لوگو، آخر کس جرم میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون جائز نہیں۔ اسلام کے بعد جو مسلمان مرتد ہو جائے، یا پاک دامنی کے بعد بدکاری کا مرتکب ہو، یا کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور ان تینوں سے میرا دامن پاک ہے۔ اللہ کے قسم، جب سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی مذہب کو پسند نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں بدکاری کا مرتکب ہوا اور نہ اسلام کے بعد کسی کو قتل کیا۔ پھر تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ جب باغیوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی خودسری پر اڑے رہے تو خیر خواہان امت نے حاضر ہو کر جانثاری کی اجازت طلب کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی جماعت کو لے کر پہنچے اور عرض کیا کہ انصار دروازے پر حاضر اجازت کے منتظر ہیں کہ دوبارہ اپنے انصار اللہ ہونے کا ثبوت دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جنگ مقصود ہے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قصر خلافت میں ہم لوگوں کی خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں جانبازی کے جوہر دکھاؤں؟ فرمایا، اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ میرے لیے خونریزی نہ کی جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ امام امت ہیں اور اس حال میں مبتلا ہیں، اس لیے 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار فرمائیے۔ آپ کے پاس کافی قوت ہے، ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیے اور مقابلہ کیجیے، آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر، یا پھر صدر دروازے کو جس میں باغیوں کا ہجوم ہے چھوڑ کر ہم آپ کے لیے عقب سے دروازہ توڑے دیتے ہیں۔ آپ سواری پر بیٹھ کر مکہ نکل جائیے، وہاں حرم میں لوگ جنگ نہیں کریں گے، یا پھر شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مقابلہ نہیں کروں گا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا خلیفہ میں نہیں بننا چاہتا جس کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خون ریزی کا آغاز ہو۔ میں مکہ بھی نہیں جاؤں گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں بھی خون ریزی سے باز نہیں آئیں گے، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مصداق نہیں بننا چاہتا کہ قریش کا ایک شخص مکے کی حرمت اٹھائے گا اور اس پر ساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا۔ شام کے لوگ ضرور وفادار ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، لیکن دارالہجرہ اور جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو کسی بھی طرح سے انہوں نے کسی بھی درجے پر اپنے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کے خونریزی کو پسند نہیں فرمایا کہ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اسلحے کو روکے رکھے۔ اور پھر جتنا وقت گزرتا جاتا تھا، حاجیوں کی واپسی کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، بعض مقاموں سے فوجوں کے آنے کی بھی خبر تھی، اس لیے باغیوں نے جلد از جلد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع حیات بجھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا پورا یقین تھا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر تھے، اس لیے باغیوں کی سرگرمی دیکھ کر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کر دی۔ جمعے کے دن روزہ رکھا، ایک پیجامہ جسے آپ نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا زیب تن کیا، 20 غلام آزاد کیے اور کلام اللہ کھول کر اس کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت تک قصر خلافت کے پھاٹک پر حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، محمد بن مسلمہ اور بہت سے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین باغیوں کو روکے ہوئے تھے۔ کچھ معمولی سا کشت و خون بھی ہوا۔ جب انہیں اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی باغیوں کو تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی اور کچھ لوگ قصر خلافت کے متصل دوسرے مکانوں کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت میں مصروف تھے، لیکن ہمت نہ پا کر لوٹا، وہ جو باقی آئے تھے ہمت نہیں ہوئی ان کی اور وہ لوٹ آئے۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے دشمنوں میں سے تھے، بڑھ کر ریش مبارک پکڑ لی اور گستاخانہ کلمات زبان پر لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے اس کو چھوڑ دو، تمہارے والد کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اگر وہ دیکھتے تو ان کو تمہارا یہ فعل کبھی پسند نہ آتا۔ ایک روایت یہ کہ وہ یہ کلمات سن کر شرمسار ہو کر لوٹ گئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے بڑھ کر حملہ کیا اور کلام پاک کو پاؤں سے ٹھکرا دیا۔ طبری کی روایت ہے، ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹ ماری کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیورا کر پہلو کے بل گر پڑے۔ زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ہی عمر بن الحمق نے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا اور وہ بےتابانہ بچانے کے لیے دوڑیں۔ ان کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئیں اور سعدان بن حمران نے لپک کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ حادثہ جمعے کے دن 18 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ سن 35 ہجری میں مدینے پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ بدامنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ 2 دن تک لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ دوسرے دن سنیچر کی شام کو چند آدمیوں نے جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ شہادت کی طہارت غسل سے بے نیاز تھی، چنانچہ انہیں خون آلود کپڑوں میں 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا۔ با اختلاف روایت حضرت زبیر بن عوام یا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کابل سے مراکش تک کے فرما روا کو 17 آدمیوں کی مختصر جماعت نے خفیہ طور سے جنت البقیع سے متصل حشر کوکب میں سپرد خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا گیا۔ شہادت کے وقت 82 سال کی عمر شریف تھی اور مدت خلافت چند دن کم 12 سال۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہمارے خلفائے راشدین پر نازل فرمائے، اور جس طرح کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس امت میں اس کی شیرازہ بندی میں اپنی خاص رحمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔